السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین سامعین، استخارہ یہ کیا چیز ہے؟ جان لیجئے کہ استخارہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ تو کوئی بھی جائز اور نیک کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے۔ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو استخارہ بتایا صحابہ کرام کے لیے، وہ ایک الگ دعا ہے، اور وہ دعا پڑھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے اور آسان طریقے استخاروں کے لوگوں کے لیے بتائے تاکہ وہ اپنی بہتری کے لیے استخارہ کر لیں، اور جب وہ کام کریں تو ان کے لیے اس کام میں کوئی نقصان نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص استخارہ کرتا ہے تو وہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ میں استخارہ کروں گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا، تو اس لیے وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ استخارے میں یا تو صاف طور پر واضح پتہ چل جاتا ہے یا کچھ اشارے ملتے ہیں۔ صاف طور پر پتہ کیسے چلتا ہے، واضح طور پر کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو مان لیجئے کہ آپ نے کسی رشتے کے تعلق سے استخارہ کیا۔ اگر آپ کو خواب میں دکھتا ہے کہ یہ رشتہ بہتر طریقے سے ہو گیا اور خوشحالی ہے، گھر میں پیار محبت ہے، تو جان لیجئے کہ یہ رشتے کے بارے میں استخارہ صحیح ہے۔ اور اگر رشتہ ہو نہیں رہا ہے یا ہونے کے بعد میں پریشانیاں آ رہی ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ استخارہ آپ کے لیے یہ اشارہ دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ رشتہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی کام کے تعلق سے آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام میں نقصان ہو رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو جان لیں کہ یہ کام آپ کے لیے کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور اگر کام میں آپ کے لیے خوشحالی، ترقی معلوم ہوتی ہے، کام عروج پر، ترقی پر جاتا معلوم ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ آپ کے لیے یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں کہ یہ سفر میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اگر خواب میں دیکھتا ہے آپ کے لیے سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور آپ سفر سے واپس آئے تو صحیح سلامت آئے، خوش و خرم آئے، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا کر کے آئے، تو آپ کے لیے اشارہ ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں، اور آپ آئے تو پریشان آئے، تو استخارہ آپ کے لیے بتاتا ہے کہ یہ سفر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہت سی بار صاف طور پر نظر نہیں آتا، کچھ اشارے ملتے ہیں، کچھ رنگ دیکھتے ہیں، تو یہ جان لینا چاہیے کہ رنگوں سے کیا مراد ہوتا ہے، یعنی کیا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے ہرا اور سفید رنگ دیکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز دیکھے، ہریالی دیکھے، کوئی مکان یا دکان کوئی ہری دیکھے یا سفید دیکھے، تو جان لیجئے کہ یہ اشارہ بہتری کی طرف ہے۔ آپ کے لیے جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ کام آپ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے لیے لال یعنی سرخ یا کالا رنگ دیکھتا ہے تو جان لیجئے کہ یہ استخارہ آپ کے لیے بتاتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ اب استخارے کا بہت آسان سا طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور سونے کی تیاری کرنے لگیں تو وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ پڑھیں اور قل ھو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں۔ دونوں رکعت اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی الحمد پڑھیں اور الحمد کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اپنی 2 رکعت نماز مکمل کریں اور پھر 112 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف بہتر یہ ہے
کہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں اس کا تھوڑا حصہ شروع کا پڑھیں اور بعد میں 2 الفاظ اور ملا لیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا پڑھنے کے بعد میں وبارک وسلم ملا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف آپ کے لیے 112 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف 112 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ پر اس کے لیے پھونک لیں، دم کر لیں، اور پھر داہنی کربٹ پر داہنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے استخارے میں یعنی یہ کریں گے تو خواب میں پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ استخارہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 7 دن کرنا ہے۔ 3 دن میں بھی آپ کا مقصد حل ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 دن میں انشاءاللہ العظیم آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے لیے ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے دن بھی آپ کے لیے کامیابی مل جائے، اگر پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن جب بھی آپ کے لیے استخارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، تو پھر بعد میں 7 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔